ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع آیا صوفیہ مسجد کبیر، ایک تاریخی اقدام۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، اگست 2020۔ تاریخ قوموں کا حافظہ اور ان کے نشیب و فراز کی داستان کا آئینہ ہے۔ اس میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جنہیں تاریخی موڑ کہا جاتا ہے۔ 24 جولائی 2020 ترکی اور عالم اسلام کی تاریخ میں ایسا ہی ایک موڑ ہے۔ آیا صوفیہ مقدس دانش، جس میں 1 جون 1453 کو پہلی نماز جمعہ کا انعقاد ہوا تھا، اور جو سلسلہ 1931 میں اس وقت تک جاری رہا جب ترکی کے نئے سیکولر حاکم مصطفیٰ کمال نے ریاستی جبر کے ذریعے مسجد کو مقفل کیا، اور پھر 1935 میں اسے عجائب گھر میوزیم بنا دیا۔ اس طرح 88 سال تک یہ مسجد اذان اور سجدوں سے محروم رہی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ کی رونق ایک بار پھر اذان، خطبے اور نماز سے بحال ہوئی، اور مسجد میں اور اس کے نواح میں 3.5 لاکھ سے زائد افراد نے رب کریم کا بچشم تر شکر ادا کیا، جبکہ ساری دنیا کے مسلمان عوام نے ان کی آواز سے ہم آواز ہو کر شکر اور مسرت کا اظہار کیا۔ 29 مئی 1453 فتح قسطنطنیہ کا یادگار لمحہ ہے۔ پھر جس طرح 1 جون 1453 آیا صوفیہ کے ترکی دولت عثمانیہ کے روحانی قلب بننے کا یادگار دن ہے، اسی طرح 24 جولائی 2020 کے روز مسجد کی بحالی مسلم تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ یہ ہر اعتبار سے ایک عظیم ظلم کی تلافی اور مسلمانوں کے ایک بنیادی دینی اور تہذیبی حق پر دست درازی کا خاتمہ ہے۔ اسے کسی مسجد اور چرچ کے تنازع کی شکل دینا تاریخی بددیانتی ہی نہیں، سیاسی دھوکہ دہی بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اختصار سے اس مسئلے کی اصل حقیقت کو واضح کریں، تاکہ اس تاریخی تبدیلی کو اس کے اصل پس منظر میں دیکھا اور سمجھا جا سکے۔ بازنطینی دور حکومت میں آیا صوفیہ بلا شبہ ایک چرچ تھا جو تاریخی اعتبار سے بازنطینی سلطنت کے اہم مقام کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ محض ایک چرچ نہیں تھا، بلکہ سیاسی اقتدار کا مرکز اور فوجی اور استعماری کارروائیوں کی فیصلہ گاہ بھی تھا۔ اس طرح بازنطینی اور یونانی آرتھوڈوکس چرچ کی اصل قوت و اقتدار، سیٹ آف پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ نوٹ: آیا صوفیہ کے زیر عنوان مضمون history.com میں لکھا ہے، چونکہ یونانی آرتھوڈوکس بازنطینی سلطنت کا سرکاری مذہب تھا، آیا صوفیہ کو اس مذہب کا مرکزی چرچ گرجا گھر سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے یہ وہ جگہ طے پا گئی تھی جہاں نئے شہنشاہ کی رسم تاجپوشی سر انجام دی جاتی تھی۔ یہ تقریبات گرجے کے درمیانی حصے یا نافِ کلیسا میں منعقد ہوتی تھی۔ یہ دراصل رنگا رنگ پتھروں پر مشتمل سنگ مرمر سے بنا ہوا مذکورہ حصہ ہے، جو فرش میں آپس میں بل کھاتے ہوئے گندے ہوئے گول ڈیزائن کی شکل میں ہے۔ آیا صوفیہ نے اپنے وجود کے 900 برسوں کے زیادہ تر حصے میں بازنطینی ثقافت اور سیاست میں نہایت مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان محمد فاتح نے جہاں عیسائیوں اور تمام مذہبی اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور ان کے مذہبی اداروں اور عبادت گاہوں کو آزادانہ کام کا پورا موقع دیا، وہیں اس سیاسی اور مذہبی مرکز کو مسجد کبیر کی حیثیت سے عثمانی حکومت کا دینی مرکز قرار دیا۔ البتہ انہوں نے یہ کام غیر معمولی احتیاط کے ساتھ کیا۔ انہوں نے یہ اقدام سیاسی تسلط کی قوت کو قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اخلاقی برتری قائم کرنے اور اسلام کی اعلیٰ روایات کا احترام کرتے ہوئے تاریخی روایات کے مطابق اپنی ذاتی دولت سے اس جگہ کی قیمت ادا کر کے خریدا، اور اسے مسجد اور عبادت، تعلیم و تحقیق اور دعوت کے لیے وقف کر دیا۔ اب مسجد کی بحالی کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ترکی کی اعلیٰ ترین عدالت کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے،
اور جس میں مصطفیٰ کمال اور اس کی کابینہ کے 1935 کے فیصلے کو غیر قانونی اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور ملکی قانون کے مطابق وقف کی بحالی اور وقف کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کیا گیا ہے۔ جہاں تک میں اس مسئلے کا مطالعہ اور تجزیہ کر سکا ہوں، مجھے اس امر کے اظہار میں ذرا بھی تردد نہیں کہ قانون، اخلاق، اسلامی روایات اور عالمی تعامل ہر اعتبار سے یہ اقدام صحیح اور قابل فخر ہے۔ چند حقائق مختصراً عرض ہیں۔ آیا صوفیہ کا تاریخی پس منظر۔ اصلاً یہ عمارت ایک پاگان غیر عیسائی بت پرست قوم کی عبادت گاہ تھی، جس میں بتوں اور ارواح کی پوجا ہوتی تھی۔ عیسائی حکمران جسٹینین نے اس پاگان عبادت گاہ کو ختم کر کے یہاں پر چرچ بنایا اور پرانی عبادت گاہ کے کچھ حصوں کو اس میں شامل کر لیا۔ پھر یہ عمارت مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی، جس میں عیسائیت کے دو بڑے فرقوں کے درمیان اور رومن امپائر اور بازنطینی امپائر کے عرصہ تسلط میں عدل بدل ہوتا رہا ہے۔ آخر کار آیا صوفیہ بازنطینی اور یونانی آرتھوڈوکس چرچ کا مرکز بنی۔ بلا شبہ یہ عمارت فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور مغرب اور مشرق دونوں کے نوادرات اس کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں کہ اولاً یہ ایک چرچ تھا۔ درست بات یہ ہے کہ یہ جگہ اولاً ایک غیر عیسائی بت خانہ تھا، جسے زبردستی چرچ بنایا گیا، اور جو بالآخر بازنطینی سلطنت کا سیاسی مرکز بنا، جسے سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کے فاتحانہ اقدام کے ذریعے اسلامی قلمرو کا حصہ بنا لیا۔ اس پس منظر میں چرچ کی بحالی یا چرچ کے زبردستی مسجد بنانے کے دونوں دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1453 سے تاحال کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کبھی یورپی اقوام یا چرچ کے نمائندوں نے اس چرچ کی بحالی کا کوئی دعویٰ کیا ہو، حتیٰ کہ 24 جولائی کو 1923 کے معاہدہ لوزان تک میں، جس کے تحت ترکی کی موجودہ حکومت وجود میں آئی اور دولت عثمانیہ کی زمینوں اور علاقوں سے ترکی کو محروم کر کے اس کے لیے نئی اور محدود سرحدیں مقرر کی گئیں، اور غیر مسلموں اور ان کے مذہبی آثار کے سلسلے میں سخت احکامات ضبط تحریر میں لائے گئے۔ اس میں بھی جہاں چرچوں، کنیسہ، قبرستانوں، اقلیتوں، مذہبی اور ثقافتی اداروں کے تحفظ کے بارے میں جو 4 دفعات 40، 42، 46، 48 ہیں، ان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، گویا اسے مسجد تسلیم کیا جانا ایک بدیہی امر تھا۔ واضح رہے کہ 1919 میں جب استنبول پر برطانیہ، فرانس، یونان اور اتحادی اقوام کا قبضہ تھا، تو یونان کی افواج نے آیا صوفیہ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس پر شکست خوردہ ترک فوج اور عوام اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور سرفروشی کی لازوال مثال پیش کرتے ہوئے انہیں اس پر قبضہ نہیں کرنے دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ان مجاہدین نے ایک مسجد ہی کے دفاع کے لیے قربانی دی تھی۔ اس صورتحال میں دوسری یورپی اقوام نے بھی یونان کو اس سے روکا، اور یوں آیا صوفیہ کے مسجد بنانے کی حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا۔ ان حقائق کی روشنی میں آیا صوفیہ کے مسجد ہونے کا انکار ایک تاریخی بددیانتی اور دھوکہ ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عیسائی مذہب میں چرچ کی ابدی حیثیت نہیں۔ چرچ ایک خاص عمل کے ذریعے عبادت گاہ بنتا ہے، اور اسے ایک خاص عمل کے ذریعے اس حیثیت سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ زمانہ حال تک صدیوں سے یہ عمل جاری ہے۔ آج بھی ہزاروں چرچ ہیں جو فروخت ہوئے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں گزشتہ 50 برسوں میں سینکڑوں چرچ مسلمانوں نے خرید کر ان میں مسجد، مدرسہ اور اسلامی مراکز قائم کیے ہیں۔ اس طرح بہت سے چرچ یہودیوں نے خرید کر سینیگاگز، کنیسہ بنائے ہیں، اور حد یہ ہے کہ کئی چرچ تو جوا خانے، کیسینو، شراب خانے، تھیٹر وغیرہ بنانے کے لیے بھی فروخت کیے گئے ہیں۔ جبکہ مسجد کے سلسلے میں اسلامی فقہی پوزیشن یہ ہے کہ جس جگہ ایک بار جائز طور پر مسجد بن جائے اور اس مقصد کے لیے استعمال ہو، وہ ذاتی ملکیت میں نہیں آ سکتی، اور اس کی خرید و فروخت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مسجد کی ہر صورت میں حفاظت اجتماعی ذمہ داری ہے۔
معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ پہلو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آیا صوفیہ کی 1500 سالہ تاریخ میں اس پر جب بھی عملاً سخت وقت آئے تو وہ خود عیسائیوں ہی کے اپنے ہاتھوں آئے ہیں۔ 3 بار اس کو آگ لگائی گئی اور بادشاہ کے قانون کے تنازع کے دوران چرچ ہوتے ہوئے اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پھر سب سے زیادہ تباہی 1204 میں اس موقع پر ہوئی جب رومن امپائر نے کانسٹنٹینوپول پر قبضہ کیا اور چوتھے کروسیڈ کے موقع پر عیسائیت کے ان دونوں فرقوں کی جنگ کے بعد رومیوں کا تسلط قائم ہوا۔ اس وقت آیا صوفیہ کی بے حرمتی اور تباہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں، یہ محض ایک حملہ نہیں تھا، شہر کو 3 روز تک بری طرح لوٹ مار اور تاراج کا نشانہ بنایا گیا۔ جنگجوؤں نے آیا صوفیہ میں بھی لوٹ مار کی۔ نوٹ: حوالے کے لیے دیکھیے ہسٹری آف آیا صوفیہ پر مضمون history.com میں، اور جیفری دوویلاردوین کی کتاب آن دی کانکویسٹ آف کانسٹنٹینوپول میں اس تباہی اور لوٹ مار کی تفصیل دی گئی ہے۔ عیسائی مورخین نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا صوفیہ چرچ میں قتل و غارت گری، عمارت کو نقصان پہنچانے، پادریوں کا خون بہانے اور قیمتی چیزوں کو لوٹ لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ جو بے حرمتی خود عیسائیوں نے اپنے چرچ کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے مقابلے میں جب سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں قدم رکھا تو اس نے اس جگہ سے خاک اٹھا کر اپنے عمامے اور کپڑوں پہ ڈالی، عاجزی کے ساتھ عمارت میں داخل ہوا۔ عمارت میں جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی انہیں عام معافی دی اور وہی الفاظ استعمال کیے جو فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے، یعنی لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر باز پرس نہیں۔ پھر آیا صوفیہ کی مذہبی نسبت سے احترام کا رشتہ قائم کیا اور اپنی جیب سے قیمت ادا کر کے اسے حاصل کیا۔ ساتھ ہی نہ صرف دوسرے چرچوں کو تحفظ دیا بلکہ شہر کے دوسرے بڑے چرچ کلیسائے حواریہ کو یونانی اور آرتھوڈوکس فرقے کا مرکزی چرچ بنانے کا موقع دیا، جو آج تک قائم ہے۔ آج اس وقت بھی ترکی میں 435 چرچ پوری آن بان کے ساتھ موجود ہیں، حالانکہ عیسائیوں کی تعداد آبادی میں صرف 0.2% ہے۔ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ مسلمانوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور میں مسلم دنیا میں غیر مسلموں کو جو تحفظ، عزت اور انصاف حاصل رہا اس کی کوئی مثال دوسری تہذیبوں میں نہیں ملتی۔ ایڈورڈ گبن کی کتاب دی ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، T.W. آرنلڈ کی شہرہ آفاق کتاب دی سپریڈ آف اسلام ان دا ورلڈ اور جوزف آرنلڈ ٹائن بی کی تحریریں اس کا ثبوت ہیں۔ اسرائیلی مورخ اوڈ پیری اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں کی فتح کے 400 سال بعد یروشلم کا مضافات عیسائی اور عیسائی مذہبی عمارتوں سے بھرپور تھا۔ پھر دی واشنگٹن پوسٹ 25 جولائی 2020 برملا لکھتا ہے، مسلمان حکمرانوں نے نہ صرف یونانیوں کو مکمل تحفظ دیا بلکہ آرمینی عیسائیوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ استنبول میں عیسائیت کے آثار کی تعمیر نو کر سکیں۔ اسی طرح جلد ہی ہسپانیہ کے یہودیوں کو خوش آمدید کہا، جنہیں کیتھولک عیسائیوں کے مظالم کا سامنا تھا۔ آیا صوفیہ مسجد کبیر کا افتتاح 24 جولائی 2020 میں آیا صوفیہ سے دوبارہ مسجد کبیر بننے کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس امر کا پورا ادراک کیا جائے کہ اصل ظلم تو مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں ہوا تھا، جس نے محض مغربی اقوام کو خوش کرنے اور اپنے زوم میں ترکی کو ماڈرن بنانے کے لیے جبر اور قوت کے ذریعے ترک قوم پر سیکولرزم کو مسلط کیا اور قوم کو اس کے اسلامی ماضی سے کاٹنے کی ظالمانہ، قبیح اور تباہ کن کوشش کی۔ لیکن اس فسطائیت کو ترک قوم نے کبھی قبول نہ کیا اور ہر موقع ملتے ہی اس سے نجات کی کوشش کی اور الحمدللہ کامیاب رہی۔ مصطفیٰ کمال ایک کامیاب فوجی کمانڈر تھا اور اس کی قیادت میں ترکی نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی،
جس کے باعث اسے قوم نے بجا طور پر ہیرو کا مقام دیا۔ مگر اس کے ساتھ یہ افسوسناک حقیقت بھی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے نہ صرف عثمانیہ خلافت کا خاتمہ کیا بلکہ مغرب سے دوستی کے سراب کے تعاقب میں دین اسلام کے شاعر کو بھی پامال کیا۔ عربی زبان اور رسم الخط کو نہ صرف ختم کیا بلکہ عربی زبان میں اذان تک پر پابندی لگا دی، مسجدوں اور مدارس کو بند کر دیا، دینی تعلیم کو ختم کر دیا، عربی میں کتب کی اشاعت پر پابندی لگا دی، لباس کو تبدیل کیا اور جبراً قوم کو مغربی لباس پہننے پر مجبور کیا، عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا، اور پھر آیا صوفیہ جو اسلام کا سمبل تھی اسے پہلے بند رکھا، اس کے قیمتی قالین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا اور ایک مینار کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ یہ سارا کام فوجی قوت کے ذریعے کیا گیا، پھر فوج ہی مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اصل حکمران قوت بن گئی۔ نیز فوج کو بھی مکمل طور پر سیکولرزم کے رنگ میں رنگ دیا اور سرکاری مداخلت کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو خارج کیا گیا۔ 1930 کے عشرے کے وسط میں اس زوم میں کہ ترک عوام اپنی دینی شناخت میں کمزور ہو کر سیکولر فکر و عمل میں ڈھل گئے ہوں گے، ایک انتخاب منعقد کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے کو بھی تسلیم نہ کیا گیا، جس کی تفصیل خود مصطفیٰ کمال کے سوانح نگار ایچ.سی. آرمسٹرانگ نے گرے وولف نامی کتاب 1937 میں دی ہے۔ اس طرح فوجی آمریت کا سلسلہ 1950 تک جاری رہا۔ مصطفیٰ کمال کا انتقال 1938 میں ہوا، لیکن اس کی پارٹی عصمت انونو کی قیادت میں اسلام دشمنی اور سیکولرزم کی جبری ترویج پر عمل پیرا رہی۔ البتہ پہلے ہی آزاد انتخاب میں عوام نے برسر اقتدار پارٹی کو شکست دی اور اس کے بعد آج تک وہ کبھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ عوام نے اس پہلے انتخاب میں عدنان مندرس اور اس کی پارٹی کو قیادت سونپی، جس نے 18 سال کے بعد اذان کو عربی زبان میں جاری کیا، تو ترک عوام اذان کی اس آواز پر جہاں وہ موجود تھے سجدے میں گر گئے۔ البتہ عدنان مندرس کو ان جرائم کی یہ سزا ضرور ملی کہ 1960 کے فوجی انقلاب کے بعد ان کو سزائے موت دی گئی، اور اس طرح وہ 17 ستمبر 1961 کو شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ترک عوام بلا شبہ آج بھی جنگ آزادی میں مصطفیٰ کمال کے کردار پر نازاں ہیں، لیکن اس کی سیکولرزم کو آہستہ آہستہ ترک کر رہے ہیں، اور خصوصیت سے نجم الدین اربکان اور طیب اردگان کی قیادت میں جو سیاسی اور نظریاتی تحریک برپا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن گئی ہے۔ اس اقدام میں طیب اردگان اور ان کی پارٹی کا کردار مثالی اور قائدانہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ترک قوم کی عظیم اکثریت کی ان کو تائید حاصل ہے۔ اکانومسٹ لندن میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ترک عوام کے 73% نے اس اقدام کی تائید کی ہے۔ ترکی کی کم از کم 2 سیکولر پارٹیوں نے کھل کر اس کی تائید کی۔ مخالفت کی آوازیں مغربی دنیا سے اٹھ رہی ہیں، جو ترکی اور خصوصیت سے طیب اردگان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی قیادتیں اسے مسجد اور چرچ کا تنازعہ بنا کر پیش کر رہی ہیں، جس میں کوئی صداقت نہیں۔ کچھ مسلمان لبرل دانشور بھی اپنے اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں اور دور ازکار خدشات اور خود ساختہ اخلاقی مصالح پر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ روس، یونان اور امریکہ کی سیاسی قیادت اور یونیسکو نے بھی تنقید کے تیر چلائے ہیں۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی جان نہیں۔ آیا صوفیہ کا بطور مسجد احیا، قانونی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی ہر اعتبار سے مبنی برحق ہے، اور اس سلسلے میں خود ترکی کی عدالت کے فیصلے میں قانونی نکات کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے، اور اس کی عالمی حیثیت اور زائرین کے لیے کھلا ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے
اور رہے گی۔ کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے جا رہے اور کسی دوسرے مذہب یا تہذیب کے آثار کو مٹایا نہیں جا رہا، نہ ایسا ماضی میں ہوا اور نہ آج ہوگا۔ آیا صوفیہ کے مذہبی نوادرات کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوئے ہیں۔ عثمانی حکمرانوں نے تو ان کے نقش و نگار اور تصاویر تک کو بھی برباد نہیں کیا کہ جن کا ایک مسجد میں وجود درست نہیں، صرف ان پر پلاسٹر لگا کر نظر سے اوجھل کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ کی اگر کسی نے بے حرمتی کی ہے تو وہ خود عیسائی دور کے مقتدر افراد تھے۔ BBC کے ایک مقالہ نگار نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا: صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع رہا ہے۔ 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بول دیا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے، جن میں مبینہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روضے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفن جو اصلی صلیب تھی، اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ تھامس کی مشتبہ انگلی اور ہڈیاں شامل تھیں۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج دور رس اور گہرے تھے، جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ BBC اردو، آیا صوفیہ، 13 جولائی 2020۔ صدر طیب اردگان عدالت کے فیصلے اور ترکی کے اسلامی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ تاریخی آثار کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کو محفوظ رکھا جائے گا، اور آیا صوفیہ ترکی کی دوسری مساجد کی طرح دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کھلی رہے گی۔ مغرب کے خدشات کی حقیقت۔ یونیسکو اور دوسرے اداروں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ زیادہ تر خود ان کے اپنے دوہرے معیار کے ترجمان ہیں۔ عثمانی حکمرانوں کا تاریخی کردار رواداری اور بقائے باہمی کو ایگزسٹنس کا رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ البتہ جو ادارے اور مغربی حکمران سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، ان کے اپنے کردار پر اگر نظر ڈالی جائے تو بڑی تکلیف دہ اور ناخوشگوار صورتحال نظر آتی ہے۔ ان تمام ممالک میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اس کا نہ کوئی حساب دے رہا ہے اور نہ کوئی اس کا مداوع کر رہا ہے۔ مساجد پر حملے اور مساجد کے قیام میں دشواریاں بے حد و حساب ہیں۔ حد یہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 28 ریاستیں ایسی ہیں جن میں صوبائی سطح پر یہ متعصبانہ قانون سازی کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے معاملات میں بھی شریعت اسلامی کے مطابق معاملات طے نہیں کر سکتے۔ فرانس، ہالینڈ اور کئی یورپی ممالک میں مسلمان خواتین کے لیے نقاب کا استعمال، حتیٰ کہ کچھ مقامات پر حجاب کا استعمال بھی قانونی طور پر ممنوع ہے، جبکہ آزادی رائے کے ان دعوے داروں کا حال یہ ہے کہ پوری مغربی دنیا میں تاریخی حقائق کی بنیاد پر بھی جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام، ہولوکاسٹ کا انکار، حتیٰ کہ اس میں مارے جانے والوں کی تعداد کو چیلنج کرنا بھی قانونی جرم قرار دیتی ہے اور کئی سال کی حراست کا مستحق بنا دیتی ہے۔ آج پوری مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا کے تاریک سائے ہر طرف پھیلے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بظاہر مغربی دنیا سب کی آزادی اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا ہی مختلف ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خواہ وہ فلسطین ہو یا کشمیر، میانمار ہو یا سنکیانگ، بوسنیا ہو یا کوسوو، سربیا ہو یا چیچنیا، اسی طرح فرانس ہو یا اسرائیل، بھارت ہو یا سری لنکا، ان کی زبانیں بند رہتی ہیں۔ دوغلا پن اور ریاکاری، ہپوکریسی ان کا شعار ہے۔ اتنے داغدار دامن کے ساتھ محض ان خیالی اندیشوں پر واویلا کہ آیا صوفیہ کے مسجد بننے سے ترکی میں عیسائیوں پر آسمان ٹوٹ پڑے گا صریح دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟
اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ ملت اسلامیہ کے احیاء کی طرف پیش رفت۔ مسئلے کا ایک اور پہلو جس کی طرف ہم متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترک عوام نے کبھی دولت عثمانیہ کے اپنے تابناک ماضی سے تعلق کو منقطع نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال اور مغرب کے پرستار عناصر کی ہر زیادتی پر وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور دین اسلام، اسلامی روایات اور اسلامی شاعر کے تحفظ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تحریک خلافت کی شکل میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جس طرح دولت عثمانیہ کا ساتھ دیا تھا، اس کا نقش ان کے دل و دماغ پر آج بھی قائم ہے۔ جو مالی اعانت بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کی تھی، اس کے لیے ممنونیت وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ خلافت کے خاتمے کے بعد اس رقم سے انہوں نے ایک بینک قائم کیا جو آج تک کام کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام کا دل سے احترام اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو وہ ترکی ہے۔ مجھے خود یہ تجربہ بار بار ہوا ہے کہ ہوٹل تک یہ جاننے کے بعد کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہوٹل والوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور مہمان مہمان کہہ کر ہمارا شکریہ ادا کیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا ان کے دل کی آرزو تھی اور جس کا اظہار ہر سطح پر کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ضیاء گوک الپ جو مصطفیٰ کمال کا پسندیدہ شاعر اور اس کا مؤید تھا، آیا صوفیہ کے باب میں اپنے اضطراب کا اظہار کرتا رہا۔ اسی کے اشعار پڑھنے پر طیب اردگان کو 1997 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ The mosques are our barracks, the domes are our helmets, the minarets are our bayonets, and the faithful are our soldiers. مسجدیں ہماری بیرکیں ہیں اور گنبد ہمارے زیرہ سر ہیں، مینار ہمارے نیزے ہیں اور صاحب ایمان ہمارے سپاہی ہیں۔ آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت سے بحالی مسلمانوں کی آرزو، دعا اور کوشش تھی۔ اس کا عجائب گھر ہونا ان کے دل پر زخم کی حیثیت رکھتا تھا جس کا اظہار ہر سطح پر کیا جاتا تھا۔ بڑے واشگاف الفاظ میں مسجد کی بحالی کے موقع پر جمعہ کے خطبے میں امام نے ان الفاظ میں کیا کہ آج ہمارا برسوں کا دکھ ختم ہوا، جو ہماری تذلیل ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ صرف طیب اردگان ہی نہیں، ترک شعراء اور دانشوروں نے بھی اس پورے عرصے میں اپنے دکھ اور مسجد کی بحالی کے عزم کا اعادہ کیا، اور اس کا سب سے مؤثر اظہار ایک چوٹی کے شاعر نجف فاضل کیسا کورک نے 29 ستمبر 1965 آیا صوفیہ ہی میں ایک کانفرنس کے دوران کیا کہ سیکولر قیادت نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر بنا کر ترکی کی خود مختاری کو بدترین حد تک مجروح کیا ہے اور اپنی روح کو مغرب کی جدت پسندی کے قدموں پر ڈال دیا تھا۔ یہ ترکی قوم کی تذلیل کی انتہا تھی۔ لادینی جمہوریہ نے ترکی کی خود مختاری کو بری طرح مجروح کیا ہے، جس نے اس کی روح کو مغربی جدیدیت پسندی کی خاطر فروخت کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ کی حیثیت کی تبدیلی اس تذلیل کی علامت ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز 14 جولائی 2020۔ اس نے طنزاً کہا تھا کہ مسجد کو عجائب گھر بنانا ترکوں کی روح کو میوزیم میں نظر بند کرنا تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت کو عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ترکوں کی حقیقی روح کو ایک عجائب گھر میں قید کر دینے کے مترادف تھا۔ ایضاً اس نے مزید کہا، مغربی دنیا نے ہمارے اندر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو کچھ ظلم کیا ہے وہ نہ صلیبی حملہ آور اور روسی کمیونسٹ کر سکے، نہ کیتھولک عیسائی اور یونانی حملہ آوروں نے وہ ظلم کیا۔ ایضاً اسی نے 1965 میں آیا صوفیہ میں کھڑے ہو کر یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ ایک دن یہ پھر مسجد بنے گی اور ہماری قیدی روح آزاد ہوگی۔ طیب اردگان نے تاریخی عمل کے مکمل ادراک کے ساتھ اس کا افتتاح 24 جولائی 2020 کو کیا، جو لوزان معاہدے کی 97ویں سالگرہ تھی۔ یہ ہے ترک قوم کا جواب اور ملت اسلامیہ کے احیاء کا ایک منظر۔ مغربی اقوام، اداروں اور عیسائی دنیا کی قیادت کے اضطراب کو اس پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔
ترکی میں ہی نہیں پوری دنیا میں اسلامی اور مغرب کے سامراجی نظام کے درمیان کشمکش ہے۔ مغربی دنیا میں جس طرح اسلام کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور اسے ایک خطرہ بلکہ اصل خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ کسی کے حق میں بھی نہیں۔ بلا شبہ اسلام کا اپنا تہذیبی اور سیاسی نظام ہے اور مسلم امت فطری طور پر اس نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم تہذیبوں کے تصادم کے فلسفے کو ایک شیطانی فلسفہ سمجھتے ہیں۔ تہذیبوں کے درمیان صحت مند مسابقت، تعاون اور مکالمہ ہی فطری راستہ ہے۔ اختلاف تنوع کا مظہر ہے، تصادم کا پیش خیمہ نہیں۔ ترکی کا موجودہ اقدام ماضی کی ایک عظیم تاریخی غلطی اور جبری اقدام کی اصلاح ہے، کسی کے خلاف کوئی سازش اور جبری اقدام نہیں۔ ہم ان گزارشات کو صدر طیب اردگان کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں جو انہوں نے آیا صوفیہ کے مسجد کے طور پر آغاز نو کے موقع پر کہے۔ ہم آیا صوفیہ کو اس کی اصل بنیادوں کے مطابق استوار کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے ثقافتی ورثے کو مکمل طور پر محفوظ رکھیں گے۔ ہم نے آیا صوفیہ کو ایک نہایت غلط فیصلے کے تحت ایک عجائب گھر بنایا اور اب ہم اسے بجا طور پر دوبارہ مسجد بنا رہے ہیں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آیا صوفیہ ایک چرچ سے مسجد نہیں بنائی جا رہی بلکہ ایک عجائب گھر سے مسجد بنائی جا رہی ہے۔ کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے پورے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں گے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ